کہ کوئی انسان پوری زندگی انہیں بیان کرتا رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسلام کے محاسن ختم نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات پہ فخر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم دین سے نوازا ہے۔ اسلام کے عظیم محاسن میں ایک بنیادی اور خوبصورت حسن اور خوبصورتی وہ طہارت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان آج طہارت سے دور ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہی طہارت سے شروع ہوتا ہے اور طہارت پہ ختم ہوتا ہے۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، یہ گندگی غلاظت کی ضد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کی تھی وہ سورۃ علق کی 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس میں انسان کو اللہ کے نام کا تعارف کروایا گیا کہ انسان پڑھے تو اللہ کے نام سے پڑھے۔ دنیا کی کوئی پڑھائی اس میں خیر و برکت نہیں ہو سکتی اگر اسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے۔ یہ پہلا پیغام تھا۔ اور دوسرا پیغام جو دوسری وحی اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے موصول ہوئی، وہ سورۃ مدثر کی یہ پہلی آیات تھی۔ اللہ رب العزت مخاطب ہوتے ہیں اپنے حبیب کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، فانذر، جو تمہارا رب کہتا ہے اس بات کو سنا کے ڈراؤ لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں بھی یہی ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ سب سے عظیم، برتر، بزرگ تر ذات اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور حکم کیا؟ پہلے تو اللہ کا معاملہ، حکم کیا ہو رہا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدی سے ایک دم الگ ہو جائیے۔ اسلام کی فطرت میں گندگی اور پلیدگی ہے ہی نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والے جسے مسلمان کہتے ہیں اسے ایک بڑا ہی پاکیزہ، طاہر اور مطہر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی انسان اگر اسلام کی نعمت کو پانا چاہتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے رستہ ہے کلمہ طیبہ کا، لیکن کلمہ طیبہ کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے جسم کو پاک کرے۔ اگر وہ اپنے جسم کو پاک نہیں کرتا تو کوئی بھی دانا اور عقل مند انسان اسے کلمہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک نظیف آدمی تھے، اور یعنی جاہلیت کے اندر بھی جب اپنی بہن کی زبان سے قرآن سنا تو کہنے لگے ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تو اسے پڑھوں۔ کہا بھائی پہلے پاک ہو، طہارت اختیار کرو، نہا کے آؤ، پھر تمہیں دوں گی۔ کیونکہ ہمارے لیے بنیاد، رہنما اور رہبر اللہ کی پاک کلام قرآن ہے، تو اس کے لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی نہ چھوئے جب تک وہ پاک نہیں ہے۔
اسی طرح نماز ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لباس اپنے جسم کو صاف کرو، کیونکہ پاکیزگی نماز کی چابی ہے۔ وہ نماز قابل قبول ہی نہیں جس میں انسان